اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد معزز اور محترم ناظرین کرام، میں حضرات کی خدمت میں مسلسل امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے، ان کی معرفت کے حوالے سے معروضات پیش کر رہا ہوں، اور ان معروضات کے ذریعے سے امام کی خوشنودی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور امام کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش اور سعی جاری ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار ہم سب کو امام کے لیے تمام امور اور تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام کے امان و انصار میں ہم سب کا شمار عنایت فرمائے۔ اس حلقے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ساری دنیا محسن اسلام کے نام سے جانتی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ ام محترم ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کو پیغمبر اسلام نے جس کی وفات کے سال کو یوم السیاہ قرار دیا تھا، وہ عظیم ہستی کہ آخر اس عظیم ہستی کی قدر و منزلت کیا ہے اور کس بنا پر آپ کو یہ بزرگی حاصل ہوئی۔ جناب ابو طالب اور امام زمان میں کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ جو ہم کو مجبور کر رہی کہ آپ کا نام امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرد الشریف کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ جناب ابو طالب کے اندر بہت سی خصوصیتیں تھیں۔ اگر مسرم راہب کا واقعہ مختصرا میں آپ کے سامنے بیان کروں، کہ علماء نے جو بیان کیا کہ جب اس نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے پہلے بہت سال سے وہ خداوند عالم کی عبادت کر رہا تھا، اور غار میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی، تو اس نے ابھی تک ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں صرف عبادت کرتا رہا، کسی ایک چیز کا سوال نہیں کیا۔ اب اس نے سوال کیا، پروردگار میں تیرے وسیع کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا، اور جب ادھر سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا گزر ہوا تو جیسے ہی مسرم کی نگاہ جناب ابو طالب کے پیشانی اقدس پہ پڑی تو وہ محو حیرت ہوا، اور جناب ابو طالب کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، جو علامتیں ہم نے در کی ہیں تم سے، کہ تمہاری پیشانی میں ایک ایسا نور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا کو منور کیا جائے گا، اور وہ نور حجت خدا کا نور ہے، ولی مطلق کا نور ہے۔ وہ تمہارا فرزند عام فرزند نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے منتخب کیا ہوا فرزند ہے۔ جناب ابو طالب کی پیشانی میں نور امامت کا ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ معمولی انسان نہیں تھے۔ جناب ابو طالب کے بارگاہ سے اللہ نے امام اول کو عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے نبی، اپنے بھتیجے اور رسول کی حفاظت کے لیے شاب ابو طالب کی جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ سارے زمانے میں آیا ہیں، کہ اتنے دور تک اپنے قوم و قبیلے سے دور رہے، لوگوں سے دور رہے، اور گویا آپ غیبت میں رہے، اور صرف اس لیے کہ اپنے زمانے کے ہادی کی حفاظت کر سکیں، اور آپ نے حفاظت کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ اپنے زمانے کے ہادی کی حفاظت کے لیے انتظامات کیسے کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ اتنے زمانے تک لوگوں سے جو ہے پس پردہ رہے اور گوشہ نشین رہے، ساری دنیا کو واضح کر دیا کہ دنیا والوں، ہادی کی حفاظت کے لیے کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے اگر انسان کے اوپر وقت آ جائے تو امام کی اور ہادی برحق کی حفاظت کے لیے وہ ساری قربانیاں دینی چاہیے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے روز اول ہادی کی حفاظت کے لیے، رسول اور نبی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ساری مشکلات برداشت کی ہیں۔ ان تمام مشکلات میں شاب ابو طالب کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ وہ کہ جب کفار قریش پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور شمع رسالت کو بجھانا چاہتے تھے، ایسے عالم میں جناب ابو طالب علیہ السلام رات بھر اپنے بیٹے کی حفاظت میں پہرا دیتے تھے، اور کبھی اس بستر سے اس بستر، کبھی اس بستر سے اس بستر پر لٹا کر کے ہادی برحق
اور حجت خدا کی حفاظت کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ کارنامہ ساری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ہادیان برحق کے لیے آمادگی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ہادیان برحق حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی، اور اس حفاظت کے ذریعے سے ایک اور حفاظت جو اس ضمن میں ہو رہی تھی وہ حجت خدا امیر المومنین علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی تھی۔ یعنی آپ ایک وقت میں دو حجتوں کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی ان دو حجتوں کی محافظ کا نام ابو طالب ہے۔ اسی لیے ساری دنیا آپ کو محسن اسلام کے نام سے جانتی ہے، اس لیے کہ اگر امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کو اسلام سے ہٹا دیا جائے تو اسلام کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام تمام انبیاء میں سردار انبیاء ہیں، اور امیر المومنین تمام اوصیاء میں سردار اوصیاء ہیں۔ ان دو اہم ہستیوں کو، ان دو عزوات کی جو پناہ دی گئی اور جس گود کا انتخاب کیا گیا، اس گود اور پناہ کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جناب ابو طالب کے کارناموں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم بھی جس طریقے سے جناب ابو طالب ایک حجت کی حفاظت کے لیے اپنی تمام قیمتی چیزوں کو داؤں پر لگا رہے تھے، اپنی زندگی کے تمام مرحلوں کو قربان کر رہے تھے، اور جا بجا جو بھی مشکلات پیغمبر پر آتی تھی ان کو دور کر رہے تھے، کبھی تلوار اٹھانا ہوا، کبھی غزا کا مرحلہ ہوا، ہر مقام پر جناب ابو طالب نے حجت خدا کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کا سامان فراہم کیا ہے۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی حجت کی حفاظت کے لیے دعا کریں، آنے والی حجت کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس جو قیمتی سے قیمتی سرمایہ ہے اس کو قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں، اور یہ آمادگی، یہ تیاری جو ہم کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارگاہ سے ملی ہے، جو سیکھنے کو ملی ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی تمام قیمتی چیزوں کو امام پر قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ صدقے کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے امام کی حفاظت اور امام کی نصرت کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر اس عالم میں ہم امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تیاری اور آمادگی کریں گے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں وہی درجہ ہم کو ملنے والا ہے جو ناصرین امام کا اور ناصرین ہادیان برحق کا درجہ منتخب کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم امام کی بارگاہ میں امام کی حفاظت کے لیے صدقہ دینے سے غافل نہ رہیں، دعا کرنے سے غافل نہ رہیں، امام کے لیے تلاوت قرآن کرنے سے غافل نہ رہیں، اور امام کے لیے نمازیں پڑھنے سے غافل نہ رہیں۔ دعائے حفاظت امام اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ ہم امام کی بارگاہ میں ناصرین میں ہمارا شمار ہو سکے۔